29واں پارہ آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم، قل فرما دیجئے، هو الذی وہی ذات ہے جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں، وجعل لکم السمع اور بنائے تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ نے انسان پر کی ہیں۔ اللہ نے انسان کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور سمجھنے کے لیے اللہ نے دل دیا۔ ان کا حق یہ ہے ان نعمتوں کا، ان نعمتوں کو، ان قوتوں کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، اور صحیح مصرف یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ان چیزوں کو خرچ کیا جائے۔ کان ہے، آنکھیں ہیں، دل ہیں، گناہ کی جگہ پر ان چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میری ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے بہت کم ہیں۔ جو انسان فرما برداری میں ان قوتوں اور صلاحیتوں کو خرچ کرتے ہیں، اور آپ کفار کو دیکھ لیجئے کہ ان نعمتوں کا کیسا حق ادا کرتے ہیں۔ حق ادا کرنا تو بجا اللہ کی دی ہوئی قوتیں اللہ کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نعمت کو ہمیشہ اس کام میں لگانا چاہیے جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت دی ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی شکر گزاری ہے کہ انسان اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، تو یہ بھی ایک طرح کی شکر گزاری ہے۔ اکثر ہم لوگ ان نعمتوں کو اللہ کی ناراضگی میں صرف کرتے ہیں۔ اگر انسان کے کان فحش باتیں سنیں اور گانے سنیں، لغویات اور کفر کی باتیں سنیں گے تو اس سے بڑھ کر اور ناشکری کیا ہو سکتی ہے۔ اور ان نعمتوں کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں، اگر وہ لوگ ان نعمتوں پر صبر کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آخرت میں جنت بھی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جس آدمی کی میں نے آنکھیں اٹھا لی اور اس انسان نے اس پر صبر کیا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس انسان کو ضرور جنت تک پہنچاؤں گا۔ بہرحال اللہ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور آج ہمارے معاشرے میں بس نعمت نظر آتی ہے تو ایک ہی چیز نعمت نظر آتی ہے، اور وہ کیا؟ لوگ اسی کو نعمت سمجھتے ہیں جس کے پاس مال ہے، وہ سمجھتے ہیں میرے پاس نعمت ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی ایک نہیں کتنی نعمتیں ہیں، قرآن کی بات سچی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر انسان پر اتنی نعمتیں کی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے کہ میں اللہ نے کتنی نعمتیں کی ہیں، لیکن انسان ہے کہ نہ شکرا ہے۔ انسان کو مال اور ظاہری چند چیزوں کے علاوہ اللہ کی کسی اور نعمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ انسان سانس لیتا ہے اور باہر نکالتا ہے، سانس اندر لیتا ہے، اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اندر انسان غور کرے، دل ہے انسان کا، جگر ہے، ذرا ان سے پوچھو جن کے مسائل ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو صرف گننے لگ جاؤ، بیٹھ کے گننا شروع کر دو تو صرف میری نعمتوں کو تم گن بھی نہیں سکتے، شکر گزاری تو بڑے دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، میری نعمتوں کے شکر گزار بہت کم لوگ ہیں۔ فرمایا قل هو الذی انشأکم، آؤ فرما دیجئے هو الذی انشأکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور بنائے تمہارے لیے کان، وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ قل فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر هو الذی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، ذرأکم، جس نے بکھیرا تمہیں، فی الارض، زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اللہ کی ذات کیسی عظیم ذات ہے، غور تو کر انسان، جس نے انسان کو زمین کے اندر بکھیر دیا، ذرأکم فی الارض، کوئی بندہ مشرق میں ہے، کوئی بندہ مغرب میں، کوئی انسان شمال میں، جنوب میں، لیکن فرمایا وإلیہ تحشرون، دنیا میں انسان بکھرا ہوا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کی ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے گی اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے۔ فرمایا والذی ذرأکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں بکھیرا، فی الارض، زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ کافر لوگ مذاق کے طور پر یہ کہتے تھے یہ دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی، دوبارہ اکٹھے کب ہوں گے۔ وہ چونکہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے اس لیے استہزاء کرتے تھے، مسلمانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اگر سچے ہو بتاؤ نا آخرت کب آئے گی، جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو بتاؤ نا وہ کب آئے گی۔ اللہ کریم نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا میرا پاک پیغمبر ان لوگوں کو جواب دے دیجئے قل انما العلم عند اللہ، آپ فرما دیجئے ان
العلم بے شک اس قیامت کا علم عند اللہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، اور میں تو اس آخرت سے ڈرانے والا ہوں، میرا فریضہ صرف اتنا ہے میں تمہیں قیامت کی خبر دے دوں کہ لوگوں قیامت بھی آنے والی ہے، اللہ کے حضور جمع بھی ہونا ہے، لہذا اپنے معاملات کو صاف کر لو۔ اے میرا پاک پیغمبر آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے مجھے قیامت کا کوئی علم نہیں ہے، قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ قل انما العلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا اور بے شک میں نذیر مبین صاف صاف ڈرانے والا ہوں، میں تو اتنی خبر دے سکتا ہوں قیامت آئے گی، وقت کا تعین میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، میں تمہیں صرف قیامت سے نذیر مبین کھل کر ڈرانے والا ہوں، باقی وقت کون ہے کب آئے گی قیامت اس کا مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور قیامت کے علم کے بارے میں فرمایا یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالی